اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سارے تشریف لائے۔ وہ جب زہیب بھائی بیان کر رہے تھے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا چہرہ آگے کیا کہتے ہیں پہلی صف میں آ کے ابوبکر صدیق بیٹھ گئے، تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھتے تھے کہ محبوب نظر آئے، وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھتے تھے، جلدی آ کر بیٹھتے تھے کہ مجھے محبوب نظر آئے، تو میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں آپ نظر آئیں۔ بات تو ایک سی ہے نا، کیونکہ یار کے چہرے سے یار خوراک تو لیتا ہے نا، یہ جو نظریں ہوتی ہیں یہ خوراک تو لیتی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں تو مجھے اچھا نہ لگے، کوئی بھی آ کر بیٹھا ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے میں پہلے آ کر کیوں بیٹھ جاتا ہوں؟ اس لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ تو نظر بھی نہیں اٹھاتے۔ جب میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوا کرتا تھا تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا تھا دائیں یا بائیں کون بیٹھا ہے، میں بس ان کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دائیں اور بائیں کون بیٹھا ہے، میں صرف ان کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ ان کا چہرہ دیکھنا ہی میرے لیے عبادت تھا۔ اس کا تو ہمیں معلوم ہے کہ مومن کی شان خانہ کعبے سے زیادہ ہے، تو ہمارے پیر و مرشد کی شان بھی تو خانہ کعبے سے زیادہ ہوگی، اس لیے خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس لیے مومن کی شان خانہ کعبے سے زیادہ، تو اس لیے میں اپنے پیر و مرشد کا چہرہ دیکھا کرتا تھا۔ اب میں جب آ کر بیٹھتا ہوں میں نظر ادھر ادھر نہیں کرتا، اس کی وجہ بھی، اور یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں بیٹے کہ میں آپ کو رزق تقسیم کر رہا ہوں، میں آپ کو رزق تقسیم کر رہا ہوں، یہ باتیں بھی جو ہوتی ہیں یہ رزق کا کام دیتی ہیں، اس لیے میں آپ کو رزق تقسیم کر رہا ہوں، کیونکہ جو بات دماغ میں آتی ہے یا اللہ کی طرف سے آتی ہے، خیال کوئی بھی دیتا ہے تو دینے والا تو اللہ کریم ہے نا، تو اس لیے یہ میں آپ کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر پھر بھی نہیں دیکھتا، میں اللہ کریم کی طرف نگاہ رکھی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے محفل ہم نے اللہ کریم کے لیے سجائی ہے، ہم اس میں بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، تو دینا کس نے ہے؟ سارا کام تو اس کا ہے کہ جب وہ کن فرما دے، تو ہمارا کام ہوتا ہے رزق تقسیم کرنا۔ تو ایک خیال دل میں جو بار بار آج کل پکتا رہتا ہے اور میں کہتا رہتا ہوں، یا اللہ مہربانی فرما تیرا ذکر ہماری غذا بن جائے، تیرا ذکر ہماری غذا بن جائے۔ یہ بات معمولی نہ لیں، میں اس جو محفل میں بیٹھا ہوا تھا میں اپنی غذا لے رہا تھا نا، میں کیا کہتے ہیں 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے سے جو بیٹھا ہوا تھا اپنی غذا لے رہا تھا، کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کے بندوں کا ذکر ہمارے لیے غذا کا کام کرتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وصال کے روزے رکھے، وصال کے روزے ہوتے ہیں کہ آپ نے سحری کھا لی، اس کے بعد پے در پہ روزہ ہی ہے، کھولنا بھی کوئی نہیں ہے، روزہ ہی روزہ ہے، 3 4 دن روزہ ہی روزہ ہے، تو وصال کے جو روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی حضور کی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے بھی وصال کے روزے رکھے، جب وصال کے روزے انہوں نے رکھے تو کمزور پڑ گئے، اندر کوئی جا ہی نہیں رہا، کوئی جائے گا تو پھر ہے نا، تو اس لیے جب انہوں نے روزے رکھے تو کمزور پڑ گئے، حضور علیہ السلام نے ان کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے کیا ہوا تمہارا، میں رنگ ذرا پھیکا پھیکا دیکھ رہا ہوں، زرد دیکھ رہا ہوں، کہا کہ سرکار آپ کی طرح ہم بھی وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا تم میں میری مثل کون ہے، تم میں میری مثل کون ہے، میری مثال کون ہے، پھر ایک جملہ فرمایا مجھے تو رب کھلاتا پلاتا، مجھے تو رب کھلاتا پلاتا ہے، میرا تو رب کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے تو مجھے رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو پہلے میں نے جملہ بولا کیا تھا کہ اللہ کرے کہ اللہ کریم کا ذکر جو ہے ہماری غذا بن جائے، اس لیے ہم جس حال میں مرضی ہوں یہ پیٹ کے دندے سے نکل جائیں، یہ پیٹ کے دندے سے نکل جائیں کہ مزیدار چیزیں کون کون سی ہیں، اور ہمارے سب سے مزیدار
اللہ کا ذکر بن جائے کہ ہمیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ چیز اچھی نہ لگے کھانے میں. جب تک یہ ذکر نہ ہو، ویسے تو سمپل سی بات ہوتی ہے نا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، الحمدللہ کہہ لیا، ذکر ہو گیا. لیکن جو فقیر لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ نے جب کھانا بھی کھانا ہے اور کھاتے ہوئے بھی آپ نے ذکر ہی کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ ذکر میں ہی رہنا ہے، کیونکہ آپ مست لوگ ہیں. دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا پروگرام پہلے سے ہی تیار کر دیا گیا ہوا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا بلکہ اس دنیا سے جانا ہے. اس لیے اپنا رزق آپ نے یہاں سے لے کر جانا ہے. آپ نے اپنا رزق یہاں سے لے کر جانا ہے، کیونکہ جو اعمال آپ نے کیے ہوں گے وہ آپ کے ساتھی بن کر آپ کے ساتھ وہاں پر بھی کھڑے نظر آئیں گے، اور آپ کے لیے نور کا بھی کام دیں گے، آپ کے لیے رزق کا بھی کام دیں گے. آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس قدر آپ کو نعمتیں ملیں گی. جیسے حضور علیہ السلام و تحیات و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سوال جواب پوچھے جاتے ہیں، من ربو کا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون، تو جو تحقیق کر کے نہیں آیا ہوتا، جس نے یہاں ٹائم ہی نہیں دیا ہوتا، جس نے تحقیق نہیں کی ہوتی میرا رب کون، تو وہ کہتا کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اس کا یقین نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا میرا رب کون. حمزہ کو پوچھے اللہ، حمزے کو پوچھے اللہ تم مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں. اللہ کو کیسے مانتے ہو بھائی؟ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. میرے خیال سے 2001 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور 2001 سے لے کر اب 2023 آ گیا، تقریباً میرے خیال سے 22 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو اس 22 سالوں میں اگر میں یاد کروں نا تو کوئی 2-4 پرابلمز، ججنٹک پرابلمز ہوں گی، 2-4 بس، کہ جو مجھے فیل ہوئی کہ یار یہ مشکل ہے ذرا، اور وہ وقت کے ساتھ جب ٹل گئی، حل ہو گیا، اس کا نکل آیا تو کام ختم ہو گیا. اور جب میں یہ سارا چیز غور و فکر کرتا ہوں، ادھر دیکھنا ہے، جب میں غور و فکر کرتا ہوں کہ یار جو یہ 22-23 سال میں صرف 2-4 کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے. میرے اوپر اللہ کا اتنا احسان کہ کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ تھی اللہ نے ذہن بڑا کر دیا. ذہن بڑا جب ہو جاتا ہے تو مشکل لگتی ہی نہیں ہے. جب ذہن بڑا ہو جاتا ہے تو مشکل لگتی ہی نہیں ہے. مشکل سمجھیں گے تو مشکل ہے، اور مشکل کے مقابلے میں جب رب کو دیکھا جائے تو پھر مشکل لگتی نہیں ہے. مشکل بھیجنے والا بھی وہی، مشکل ٹالنے والا بھی وہی. تو جب میں نے یہ غور و فکر کیا اپنی زندگی پر تو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو 2-3 پوائنٹ ایسے تھے اس زندگی میں 2001 سے لے کر 2023 تک کہ جس میں مجھے کوئی مشکل لگی کہ یار یہ ذرا مشکل ہے، یہ تھوڑا سا وقت لے گی، یہ جو مشکل ہے نا تھوڑا سا وقت لے گی، اور وقت لینے کے بعد خود ہی چلی جائے گی. تو وہ مجھے تھوڑے سے پوائنٹ یاد آئے کہ میرے پاس تو اللہ کا احسان ہی اتنا ہے. پھر میں نے جب یہ سوچا کہ اللہ کریم کا مجھ پر اتنا احسان ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں آپ نے خود بیٹے اپنے اوپر لینا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو لینا ہے کہ آپ میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو اپنے اوپر لے کر آپ نے اپنا نتارا کرنا ہے. جو میں سکھا رہا ہوں اس وجہ سے سکھا رہا ہوں کہ میں نے جب اپنے اوپر لیا تو میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ نے کیا سوچنا ہے، آپ کو کیا سمجھتے ہیں کون سی پرابلم ہے. کیونکہ بنیادی طور پر تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کوئی مشکل ناممکن یہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. اللہ کے لیے جب کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا تو آسان کر دے گا، جب مشکل میں رکھنا چاہے گا تو رکھے گا، اس کی مرضی. چاہے تو آپ کو صبر کے مقام پر رکھے، چاہے تو آپ کو شکر کے مقام پر رکھے، اس کی مرضی ہے. شکر پہ رہنا ہے، صبر پہ رہنا ہے. کبھی وہ کوئی چیز دے دیتا ہے تو دیکھتا ہے بندے کو تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، جب لے لیتا ہے تو بندہ ناراض ہوتا ہے. اس کو اس سے نہیں فرق پڑتا، اسے یہ پڑتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم نے لگایا کہاں پر، جو میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے تم نے لگائی کہاں پر. آپ ہر ایک خدا کی قسم یہاں پر اللہ کریم کو پانے کے لیے آئے ہیں، معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا داری کرنے کے لیے نہیں آئے. اس میں تو رہنا ہی نہیں ہے. جب رہنا ہی نہیں ہے تو کچھ کر کے تو دکھانا پڑے گا نا. تو میں نے جب
غور و فکر کیا تو یار چند ایک پرابلم تھیں، باقی تو میرا دماغ اللہ کریم نے اتنا بڑا کر دیا ہے کہ شکر اور صبر ہی نظر آتا اور ککھ بھی نظر نہیں آتا. تو میں نے پھر دعا کی، باز نہیں نہ آنا چاہیے، پھر دعا کی، یا اللہ تیرے میرے اوپر بہت سے احسان ہیں اور میں ان کا بدلہ چکا نہیں سکتا اور نہ چکانا چاہتا ہوں، بلکہ اور کر تاکہ اتنا بوجھ مجھ پر پڑ جائے، اتنا بوجھ مجھ پر پڑ جائے میں اٹھانے کے قابل ہی نہ رہوں. بھئی اس کا بوجھ ہے نا، تو ڈبے رہنا چاہتے سانے تلے. کون پاگل ہے جو ادا کرنا چاہتا ہے؟ کون پاگل ہے جو اللہ کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اگر ہم اپنی عبادت کو دیکھیں اس روپ میں کہ میں نے نماز پڑھی تو میں نے اس پر احسان تھوڑی کیا، میں نے تو اپنے اوپر کیا. ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اللہ کریم پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ بھی اس کا احسان ہے کہ آپ کو توفیق دی ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق دی ہے. ہمارا رب پر کوئی احسان نہیں ہے، اس کے ہی سارے احسانات. ہمیں جو کچھ رب کریم نے دیا ہے یہ سارے کا سارا اس کا احسان ہے. اس لیے ہم اس کے احسان تلے دبے رہنا چاہتے، نکلنا ہی نہیں چاہتے. جیسے بیٹے نے بات سنائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کا نہیں. ابو بکر کا بدلہ میں نے نہیں چکا سکتا ہی نہیں. لازمی بات ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ چکا نہیں سکتا. ابو بکر نے تو نہیں بات، ابو بکر نے کب بات کی؟ یہ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، یہ یاد رکھیے گا. ابو بکر رضی اللہ کی بات کچھ اور ہوتی ہے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وتحیت وسنا تشریف لائے، صحابہ کرام جو تھے وہ موجود تھے، اور یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا جب سرکار نے یہ چندہ مانگا تھا کہ سارے چندے بھی آؤ اور بندے بھی آؤ، یعنی صرف لولے لنگڑے جو ہیں وہ گھر میں رہیں گے، اندھے گھر میں رہیں گے، باقی سارے میرے ساتھ چلیں گے. تو اس لیے سب کو کرفیو نافذ کر کے بلا لیا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ لمبا سا چولا پہنا ہوا تھا، یعنی کہ وہ یہ چادر جو ہوتی ہے نا وہ لمبی سی تھی، اور اس پر انہوں نے کانٹے بٹن کے طور پر استعمال کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا سرکار یہ ابو بکر نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو آپ نے شاید میں کہ اس نے نا سارا گھر بار ہی مجھے پر لا کر نا نچھاور کر دیا، یہ سارا سامان لے کر آیا ہے، کپڑے تک لے کر آ گیا ہے، کپڑے تک لے کر آ گیا ہے، اور یہ چولا پہن کر بٹن جو ہے نا یہ لگا کر آ گیا ہے، کانٹو گے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی سرکار آپ ذرا ابو بکر سے پوچھیں، اللہ کریم ان کو سلام پیش کر رہا ہے اور فرماتا ہے اس بندے سے پوچھیں یہ مجھ سے راضی ہے، یہ مجھ سے راضی ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میری رضا یہی ہے، ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا. یہ میں اس لیے بار بار دہراتا رہتا ہوں، پوائنٹ ایک پر ہی رہنا ہے. جیسے ہمارا کہہ دینا ذکر کرو ذکر کرو، بند کرنا ہے؟ نہیں، بند نہیں کرنا، بس کرنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ جتنا تو رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، پیار کرنا چاہتا ہے اتنا کر، جس سے محبت ہوگی اس کا اتنا ہی تو ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے ذکر کر، جتنا کر سکتا ہے کر کے دکھا. اور ذکر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے بیٹے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، روزہ رکھنا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دینا بھی ذکر ہے، اچھی بات کرنا بھی ذکر ہے، شریعت کا مسئلہ بیان کرنا بھی ذکر ہے. 24 گھنٹوں میں جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ ذکر ہی کہلاتی ہے. صرف ایک نام نہیں کہ آپ اللہ اللہ پکا رہے ہیں، بلکہ 24 گھنٹوں میں آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ نیکی ہے تو وہ ذکر کہلائے گی. اس لیے ذکر صرف زبانی یا دل میں اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں، یہ علیحدہ پریکٹس ہے کہ یار ایسا دل پاک صاف ہو جائے، روشن ہو جائے کہ میرے کیا کہتے ہیں غذا جو ہے وہ ذکر بن جائے. تو میں ایک دعا کر رہا تھا، یا اللہ مہربانی فرما تیرا ذکر جو ہے یہ ہماری غذا بن جائے، تیری مہربانی فرما. بیٹے جب غذا بن جائے گی تو کسی غذا کی ضرورت نہیں پڑے گی نا.
جب غذا جو بن گئی اللہ کا ذکر، بندہ اللہ کا بن گیا، اس کا ذکر جو ہے اس کے جسم کی خوراک بن گئی، تو خوراک کم ہونی شروع ہو جائے گی، خوراک کم ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ذکر جو ہے نا وہ ساری کمی پوری کرتا چلا جائے گا، بھوک کی بھی کمی پوری کر دے گا، اور جو اندر کا سارا گند ہے نا اس کو صاف کر کے رکھ دے گا۔ ویسے تو ہم کہا جاتے نا کہ بھئی 3 قسم کے جو ہیں وہ نفس کی باتیں کرتے ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ جو ہے یہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے، یار بند کر دے، نہ کریا کر۔ اور نفس مطمئنہ جو ہے یہ ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا یہ نفس جو ہیں بدلتے بھی رہتے ہیں، کبھی نفس مطمئنہ نفس امارہ کی جگہ پر بھی آ جاتا ہے، اور کبھی نفس امارہ جو ہے یہ نفس مطمئنہ کی جگہ پر بھی چلا جاتا ہے۔ قسم بیان کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضور کا اندر کا شیطان مسلمان تھا، ہمارا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیت وسنا سے جب پوچھا گیا سرکار نے فرمایا ہر ایک بندے کے ساتھ شیطان موجود ہے۔ کہا سرکار آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ کریم نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا ہے اور وہ مجھے ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے دونوں چیزیں مل گئی۔ ہمارا شیطان مسلمان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہمارا شیطان مسلمان نہیں ہے، ہمارے اندر نفس موجود ہے جو ہمیں برائی کی بھی دعوت دیتا ہے، کبھی اچھائی کرنے پر بھی اکساتا ہے اور کبھی مطمئنہ بھی بن جاتا ہے، یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نفس امارہ کو بھی سمجھیں، جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، جیسے میں ابھی خیال پیش کر رہا تھا، کیا خیال پیش کر رہا تھا؟ خیال پیش کرتا یا اللہ مہربانی فرما تیرا ذکر جو ہے ہماری غذا بن جائے، یہ مجھے خیال پیدا ہوا اور میں نے دعا مانگنی شروع کر دی، کیونکہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے، اس اللہ کریم کو نہیں مانتا جو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ کریم دے سکتا ہے۔ اب آپ میری حالت دیکھیں کہ بھئی میں کھانا بھی کھا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا وہ مقام نہیں آیا ہوگا، ابھی وہ مقام نہیں آیا ہوگا جس میں غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر بن جائے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں دعا مانگنے سے کب باز آنا ہے؟ جب رب سے مانگنی ہے تو بار بار مانگنا ہے نا، ایک ہی بار میں تو کام نہیں نہ بن جاتا۔ بندہ کہے کہ ابھی کیا کہتے ہیں میرے گھر میں بیوی کو حمل ٹھہرے، اسی کے ساتھ ہی وہ بچہ بنے اور ساتھ ہی پیدا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، 9 ماہ لگتے ہیں بچے کو پیدا ہوتے ہوئے بھی۔ اس لیے آپ نے ایک خیال سوچا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ کریم بھی اس کو پالتا ہے، دیکھتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے پھر اس کو تناور درخت بناتا ہے کہ اب اس کو دینا کب ہے، اور جب دینا ہوتا ہے تو دے بھی دیتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، آپ کا ایک مرید جو تھا بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، تو جب بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا اس نے مراقبہ کیا، تو بو علی قلندر اس کو نظر آئے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں میں سے کچھ دیا، تو پیچھے سے دونوں ہاتھ آئے اور وہ لے لیا۔ وہ گیا جب اپنے پیر مرشد کے پاس نظام الدین اولیاء رحمہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ حضرت میں اس طرح مراقبہ کر رہا تھا تو 2 ہاتھ آئے، انہوں نے مجھے کچھ دیا، پیچھے سے 2 ہاتھ ہے وہ لے کر چلے گئے۔ کہا وہ جلالی تھے، وہ قلندر ہیں، وہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا فیض کو، اس لیے وہ میں نے لے لیا تھا، بعد میں تجھے مل جائے گا۔ ملنا پیر کے صدقے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ مجھے اپنے آپ میں بڑی محنت کرتا ہوں مجھے مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے رسول اللہ کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اگر ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب، سنت کس کی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کریں تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تک ان کی اتباع نہیں کریں گے ہمیں ملے گا کچھ نہیں، اور اس لیے ان سے لینا ہے تو پیار بھی ان سے کرنا پڑے گا، تو پیار جب ان سے کرنا پڑے گا تو باتیں بھی تو ان سے کرنی پڑیں گی نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنی چاہیے، میں بھی ان سے باتیں کرتا ہوں، جیسے پیچھے بھی بیان کیا تھا، میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں مجھے ان بندوں میں شمار فرمائیے گا، ان بندوں میں شمار فرمائیے گا، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے روتے رہیں، امتی امتی کہتے رہے ہیں، فریاد کرتے رہے ہیں اللہ کریم کے آگے، تو مہربانی فرمائیے گا مجھے ان امتیوں میں شمار فرمائیے گا جن کی وجہ سے آپ کو رونا نہیں پڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے کبھی روئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، ہاں البتہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرے اعمال ایسے ہوں کہ جب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو آپ مسکرائیں،
اور آپ کو میری وجہ سے ٹھنڈی ہوا ہے، آپ کو میری وجہ سے ٹھنڈی ہوا ہے، کیونکہ میرے اعمال ایسے ہوں کہ جب آپ کے پاس پیش ہوں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ میں قبر میں آپ سے ملاقات کروں، حشر میں آپ سے ملاقات کروں، تو میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا نظر آنا چاہتا ہوں. میری اوقات کوئی نہیں ہے، میری اوقات کوئی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، آپ دوسروں کی نظر میں اپنی اوقات ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے ساتھ خود مقابلہ کیا کریں. کیونکہ جب میں اپنے آپ سے لڑتا ہوں، اپنے متعلق سوچتا ہوں، تو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں بڑی کمیاں ہیں، بڑیاں کمیاں ہیں. پھر میں اپنے آپ سے لڑ کر اس کو مزید بہتر نکھار کر پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں اپنے آپ کو وقت بھی دیتا ہوں. کل چاہے روزہ رکھنا تھا، دل کر بڑا یار اللہ واسطے ایک روزہ رکھنا چاہیے یار، تینوں ٹائم ہی نہیں ملتا پہ روزہ رکھنے واسطے، رب واسطے روزہ بھی تو رکھنا، سردیاں دن کی کرتا پہ. تو میں آرام سے اٹھا، گجریلا پڑا ہوا تھا وہ کھایا، ساتھ میں 2 بسکٹ لیے، پانی پیا، اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا. میں نے کہا یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے رکھا ہے، یہ میں نے تجھے ٹائم دیا ہے، مہربانی فرما میرا ٹائم ضائع نہ ہو، اس کے معاملے میں اور احسان کر. اب کہیں کہ کتنا احسان میں نے لینا ہے، تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام و تحیۃ و ثنا غسل خانے میں نہا رہے ہیں، غسل خانے میں نہا رہے ہیں، اور نہاتے ہوئے ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنی شروع ہو گئی. جب سونے کی ٹڈیاں گرنی شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنا وہ کپڑا اٹھایا اور اس میں سمیٹنی شروع کر دی. تو اللہ کریم نے پوچھا اے ایوب یہ کیا؟ کہا یا اللہ تیری رحمت. کہا پہلے بھی تو ہے. کہا یا اللہ اضافہ چاہنا. اس لیے جب بھی کوئی چیز آئے بندہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ کیا، آنے دو آنے دو. اس میں ایک اور بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے. کہتے ہیں کہ 2 مختلف چیزوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ سہروردی سلسلے والے بزرگ جو تھے نا، ان کا چشتیہ سلسلے والے بزرگوں سے نا ایک مقابلہ ہو گیا. مقابلہ یہ ہو گیا کہ سہروردی سلسلے والے یہ تھے، یہ بادشاہوں کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، اور چشتیہ سلسلے والے فقیر لوگ تھے. اور چشتیہ سلسلے کا اصول اور قانون یہ ہے، شرط یہ ہے اگر 7 دن بھی بھوکا رہنا پڑے تو بھیک نہیں مانگنی اور نہ کہنا بھائی بھوک لگی ہے. 7 دن یہ ان کا قانون ہے، شرط ہے چشتیہ سلسلے کے فقیروں کی. تو چشتیہ سلسلے والوں بزرگوں کا سہروردیہ سلسلے والوں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. تو سہروردیہ سلسلے والوں سے انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو امیر آدمی، امیروں سے تعلق رکھتے ہو، پیسہ رکھتے ہو، محل بناتے ہو، تم لوگ کیسے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا بات یہ ہے کہ ہم نہ سانپ کا منتر جانتے، اس لیے پیسہ رکھتے بھی ہیں اور پیسہ لگاتے بھی ہیں. سانپ کو پکڑنے کا جو منتر جانتا ہے وہ سانپ کو ضرور پکڑ سکتا ہے، اس لیے ہم پر اعتراض نہ کرو، ہم پیسہ بھی رکھتے ہیں، محلوں میں بھی رہتے ہیں. تو چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کیا یہ منتر نبی کریم کو نہیں آتا تھا؟ کیا وہ بھی پیسہ نہیں پکڑ سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنے پاس نہیں رکھا، تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ آپ دونوں طرف سے سوچ سکتے ہیں. آپ ٹیبل کس طرف بیٹھے ہیں یا ٹیبل کس طرف بیٹھے ہیں، آپ اپنے طور پر سوچ لیں. میں دونوں کی طرف ہوں، میں دونوں کے ساتھ ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بھئی پیسہ ہونا چاہیے کس پر لگانے کے لیے؟ سیدنا ابو بکر نے کہاں پر لگایا؟ آپ یہ سوچتے ہوں کہ جب سرکار ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تیرا باپ نے اچھا نہیں کیا، سارا پیسہ لے کر نکل گیا اس رسول پر لگانے کے لیے، اور اس نے اچھا نہیں کیا، تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو وہ بھی سیانی تھی اسما رضی اللہ تعالیٰ قربان جا، اس ماں پر بڑی سیانی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں بہت سیانی تھی، بہت ہی اچھے الفاظ ان کے آتے ہیں، ان کے ڈائلاگ بہت اچھے ہوا کرتے، ڈائلاگ بہت اچھے ہوتے. جب کیا کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پر لگا دیا نا، چٹان پر ایسے کر کے لٹکا دیا، تو وہاں پر گئی اور کہنے لگی اس سوار کا سواری سے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا. لفظ کیا کہ ڈائلاگ کیا ہے؟ ماں ہے، ماں، اور دیکھ رہی ہے میرا بیٹا جو ہے نا وہ پھانسی چڑھا ہوا ہے، رسے پہ جھول رہا ہے، تو کہنے کیا لگی ہوئی ہے اب اس سوار کا سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. دل پھٹ جاتا ہے، ویسے سوچا جائے نا دل پھٹ جاتا ہے کہ ماں
کس کے متعلق کہہ رہی ہے؟ کہتی آنسو نہیں بہاؤں گی، آنسو نہیں بہاؤں گی۔ بیٹے نے کہا نا سارے مل گئے تھے حجاج بن یوسف سے، تو بیٹے نے کہا عبداللہ بن زبیر نے، ماں تیرا کیا خیال ہے میں بھی صلح کر لوں؟ کہا بیٹے تو حق کے لیے لڑ رہا ہے یا نہ حق ہے؟ کہا میں حق پر ہوں۔ تو کہا پھر لڑتا جا، اگر تو حق پر ہے تو کہنے کہ ماں جدو پھڑن گے نا تے بڑا برا کر دینے، کھل لا چھڑ دینی، انج کر دینے، انج کر دینے۔ ماں نے بڑا پیار سے جواب دیا، کہتے پتر جدو بکری نو ذبح کیتا جاندا کی کیتا جاندا اودے نال؟ تو جدو بکری چھری پھر گئی تو جو مرضی ہوندا رہے اودے نال تینوں کی ہے؟ ماں ڈائلاگ اس عورت کے بہت اچھے، میں نے اس کی اسٹڈی کی نا تو مجھے اس کے ڈائلاگ بہت اچھے لگتے تھے کہ جو بولتی تھی نا حکمت عملی اور دنائی کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ ان کی بہن تھی نا، تو سیدہ عائشہ بھی جب حضور علیہ السلام و طیبۃ وسنا کا وصال ہو جاتا نا تو آپ فرماتی تھی پتہ نہیں نمک ہی پی گیا ساڈی اکھاں چ، نیندر ہی نہیں آتی۔ سرکار کے وصال کے بعد نا کیا کہتے تھے، سرما جا کہ نمک ہی پی گیا، نیندر ہی نہیں آتی، سرکار ہے نہیں تے نیندر ہی اڈ گئیاں ساڈیاں، تکلیف یعنی شدید ہے۔ کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی بڑی ذہین تھی، تو جب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تیرا باپ نے اچھا نہیں کیا، پیسہ لے کر چلا گیا، تو انہوں نے نا وہ رکھ کے نا کیا کہتے ہیں ٹائلٹ ٹائپ، تو کہا یہ دیکھیں سونے کی رکھ کے گئی ہوں ڈلیاں، یہ ابھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا پھر بہت اچھا کر کے گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کرتے کیا تھے؟ ادھر پیسہ لگا کر لے کر چلے گئے، آگے مدینے پاک میں پھر پیسہ لگاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں پھر پیسہ لگاتے ہیں، غزوہ تبوک کے اوپر بھی وہ پھر پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ اصل میں وہ تاجر تھے اور ہمیشہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، ایک پہلو صرف نہ دیکھا کریں، ان کے ہزاراں پہلو تھے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ جو بندہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے نا، نفسیاتی مریض میں اس کو سمجھتا ہوں جس کی اندر ڈیفیشنسی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی پہلو سے حضور کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور جو حضور کو جس نے چھوڑا نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی پہلو سے بھی نفسیاتی مریض نہیں بن سکتا۔ نفسیاتی مریض ہر وہ جو دنیا کا رونا روتا رہتا ہے میں اسے نفسیاتی مریض ہی سمجھتا ہوں۔ اگر وہ حضور کو دیکھ لے تو پھر کبھی ادھر ادھر نہ دیکھے، اس لیے کیونکہ اس کی نفسیات جو ہے نا، اس کا نفس مکمل ہو جائے گا، مطمئنہ ہو جائے گا سرکار کو دیکھ کر۔ تو اپنی دعا وہی ہے کہ یا اللہ تیرا ذکر جو ہے ہماری غذا بن جائے، تیرا ذکر ہماری غذا بن جائے، اس پر مہربانی فرما، کیونکہ وہ اللہ، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، سنتا ہے جو دیکھتا ہے۔ اب بھی ہماری ساری باتیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور ہم ساروں نے، آپ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے دین کے لیے، میں سچی بات بتاتا ہوں، آپ دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کرنا پڑے گا بیٹے۔ آپ سے دین پوچھے گا میرے لیے کیا کیا، جیسے اللہ کریم پوچھے گا نا اے بندے میرے لیے کیا کیا، آپ ساروں کو محی الدین ہونا چاہیے۔ محی الدین کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق واقعہ مشہور ہے کہ آپ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک بندے کو دیکھا کہ بڑا ہی کمزور، ہڈیاں نکلی ہوئی، پڑا ہوا ہے اور گرا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور جیسے جیسے اٹھاتے گئے وہ طاقتور ہوتا گیا۔ انہوں نے کہا تو کون؟ کہا اسلام، میں اسلام ہوں، تیری وجہ سے مضبوط ہوں گا۔ اس لیے ان کا نام پڑا تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ بھی تو اپنا نام رکھیں محی الدین۔ کیا ہو گیا یار، آپ کی وجہ سے دین زندہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کمی آپ کی طرف سے ہو سکتی ہے، ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو باتیں ہم نے بتانی ہیں ریکارڈ پر ہوں گی انشاءاللہ تعالی، کہ وہ باتیں بتائیں گے جس سے عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اور ہم ان جماعتوں میں سے ہوں گے 73 میں سے 72 جہنم میں، ایک جنت میں، ہم ان میں سے ہوں گے جو سب کو دعوت دیں گے بھئی 80 ٹھیک ہیں پانچ جن نے آنا ساڑھے چاہے، کیونکہ ہم ان ایک میں سے ہوں گے جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اتنا مجھے یقین اپنے رب پر ہے کہ ہم اس میں سے ہی ہوں گے۔ 73 میں سے 72 جہنم میں چلے جائیں تو ہم ان میں سے ہوں گے جو ایک سب کو دعوت دے رہے ہوں گے، آؤ بھئی یہی ہے قاعدہ اہل سنت، یہاں پر آ جاؤ گے بچ جاؤ گے۔ ہم اہل بیت کے ساتھ بھی ہیں، ہم صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ بھی ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اس لیے شدید ترین دعا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائیں، ہمیں ان بندوں میں شمار فرمائیے۔ کیونکہ کہتا ہے کہ 2 بندے ایسے تھے جو حضور پر نظر ٹکا سکتے ہیں، ان میں ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اس لیے ان پر نظر ٹکتی نہیں تھی۔ جلال اور جمال کا امتزاج تو تھے نا، جہاں روب ہوتا ہے نظر نیچی ہو جاتی ہے، دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، سامنے تو رہیں، ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، سامنے تو رہیں۔
محسوس تو ہونا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں یا اللہ مہربانی فرما ہمارے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے. یار مانگا تو کرو, بڑی چیز مانگو. چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہو, بڑی چیز مانگو. رب کریم سے چھوٹی چیزیں نہ مانگو. جیسے اکثر جاتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما تیرے گھر پر آئے, تیرے در پر آئے, تیرے نبی کے در پر آئے, اس سے آگے بھی بڑھ جائیں اور عرض کریں یا اللہ مہربانی فرما جو انوار و تجلیات وہاں برستی رہتی ہیں, ہم جہاں رہیں وہاں پہ برستی رہیں. قدم آگے اٹھایا کریں. یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا بیٹے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ قدم آگے بڑھائیں, ایک ہی جگہ پر ٹکے نظر نہ آئے. جن کو خوراک نہیں نہ ملتی روزانہ کی روزانہ تو سمجھ لیں کہ ان کا کام خراب ہے. اللہ کریم بندوں کو روحانی خوراک دیتا رہتا ہے, لفظ دیتا ہے, الفاظ دیتا ہے جو اس کے اندر ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں اور جان پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جان پیدا کرنی چاہیے, اپنے اندر ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے. اولیاء کرام بھی اس لیے فیض دیتے ہیں, الفاظ دیتے ہیں تاکہ آپ پاؤں پر کھڑے تو ہو جائیں. ہاں مزمل اپنے بیٹے کو کیا دے کر جائے گا؟ دنیا. اچھا مزمل, دو مزمل تھے نا, ایک یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ تیری طرح شادی نہیں ہوئی, تو نے ابھی سے کہہ دیا دین دے کر جائے گا. میں تو ان سے باتیں کر رہا ہوں جو ابھی اپنی اولادیں رکھتے ہیں, کیا سوچا ان کے بارے میں, کیا دے کر کیا جائیں گے. کیونکہ آپ صرف اور صرف خود با کردار بن جائیں تو بچے خود ہی فیض لے لیں. یہ میرا اپنا ریکارڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی کوئی تربیت نہیں کی, میں نے صرف اپنی تربیت کی ہے, بچوں کی اپنے آپ ہی ہو گئی. اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کرے, بچے خود ہی سمجھ جائیں گے. باپ کو دیکھ کر ہی تو بچہ اثر لے گا کہ میرا باپ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس لیے جو باپ چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہوگا کہ میرا بیٹا اس کو تتی وانا کبھی لگے اور دنیا اس کے لیے اتنی آسان ہو جائے کہ دنیا کی آزمائشیں سے چھوٹی لگے اور آخرت کی فکر اس کو بڑی لگے. بڑے کے ساتھ بڑا یرانہ رکھنا پڑتا ہے نا. اگر اونٹوں سے یرانہ رکھے تو پھر دروازے بڑے رکھنے پڑتے ہیں. اس لیے اپنے دروازے ہمیں بڑے رکھنے پڑیں گے. سوچے بڑی, دل لگانا ہے تو بڑے سے لگانا ہے, چھوٹے سے نہیں لگانا. ہاں یہ بھی جو سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ میں سب کا احسان چکا لیکن ابو بکر کا نہیں. تو میں ابو بکر نے جو واقعہ سنایا کہ جبرائیل علیہ السلام پوچھا یہ کہ سارا کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے, تو ان سے پوچھ لیں یہ اللہ سے راضی ہیں. تو رونے لگ پڑے, تڑپ اٹھے, میں اور اللہ سے راضی نہ ہوں, میں اللہ سے راضی, میں اللہ سے راضی. تو یہ بات سرکار نے بتائی کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں. ابو بکر نے کوئی احسان نہیں کیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر نے کوئی احسان نہیں. اب یہ میں ابو بکر کی زبان سے بول رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر سے پوچھا جائے کیا تو نے نبی پر احسان کیا ہے, وہ تو پھٹ ہی جائے گا. وہ کہے میں نے احسان, میرا کوئی احسان نہیں. وہ کہے گا کہ میرا احسان ہے. وہ نبی فرما رہے ہیں, وہ نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا. سیدنا ابو بکر کی کوئی کوٹیشن نہیں ہے کہ میں نے احسان کیا, کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے میرا سب کچھ ہی نبی کا ہے, میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا نبی کا ہے. اس لیے تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑا ہے, مجھے کچھ چاہیے نہیں. اور جس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے اس کو سب کچھ ہی ہے. یقین مانے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف اللہ کو یاد کر کے ٹھنڈی پڑ جاتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور چھوٹی نہ پڑے؟ اسے بڑی سے بڑی تکلیف بھی اللہ کو یاد کر کے چھوٹی پڑ جاتی. تو یہ موسم تو ایسا ہی ہے نا. پھر واقعہ سنا دیتا ہوں, آخری واقعہ سنا دیتا ہوں. کہتے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ جو پیری مریدی کرتے ہیں ان کے جو سلسلے ہیں, 3 سلسلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگتے ہیں, اور ایک سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فیض لیتا ہے. تو یار عمر فاروق رضی اللہ عنہ کدھر گئے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کدھر گئے, یہ دونوں کہاں پر ہے؟ انہوں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کا خط لکھا, حضرت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ پیری مریدی میں 3 تو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تک, اور ایک جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک. سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لینا بھی عبادت ہے. اگر کہا جاتا ہے نا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, تو سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لینا بھی عبادت ہے, کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس کی تعریف نبی نے کر دی تو اس کی تعریف عبادت بن گئی. حدیث سنائیں گے جس میں کہا جائے گا ابو بکر کا ذکر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تعریف تو ہوگی. اس لیے ابو بکر صدیق جو رحمت شناس تھے, حضور کے دل میں رہتے تھے, حضور کے
دل میں رہتے تھے. تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے پیر مرشد سے عرض کی کہ یہ انہوں نے کہا مراقبہ کیا کرو. مراقبہ کہتے میں نے مراقبہ کیا. مراقبے میں کیا دیکھتا ہوں؟ جتنے پیر حضرات ہیں ان سب کے ہاتھ جو انہوں نے مریدوں کے پکڑے ہوئے پکڑتے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کر کے ان کے اوپر ہاتھ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ان کے اوپر. اس کے اندر میں ایک واقعہ اپنی آبزرویشن دے دیتا ہوں. جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم نے تو یہ پڑھا کہ یہ ایسے ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نا الحمدللہ رب العالمین، تو ان کے لیے معاملہ کچھ اور ہوتا تھا بیٹے. ان کے لیے معاملہ میری آبزرویشن کے مطابق یہ تھا کہ جہاں کوئی چرند پرند ذرہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، میرے نبی کے سامنے آ جاتا تھا کہ تمام تعریفیں وہ سارا کچھ سارا دیکھ رہے ہوتے. حضور کو مشاہدہ، قرآن نازل ہوتا سارا مشاہدہ نصیب ہو جاتا تھا میرے نبی کو. اسے میں مثال ایک اور دے دیتا ہوں نا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے بندہ من ربو کا جواب دیتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے 70 گز ادھر 70 گز ادھر 70 گز ادھر 70 گز ادھر کشادہ کر دی جاتی ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عالم دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے گئے تو حضور کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اس رحمت اللہ عالمین کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ تو کیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب وہ قبر کیا کشادہ ہوگی؟ ہم یہ کہیں کہ پورے عالموں پر میرے نبی کا فیض ہے. وہ ہر عالم وہ رحمت للعالمی ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی محبت ہے کہ یہ عالم پسند آیا کہ ساڑھے جن فقیرانوں فیض مل گیا نا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین تو سمجھ آ گئی نا کیا ہوتا ہوگا. الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہوگا. اس لیے قبر انور میں عالم برزخ میں سرکار کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ سمجھ آ گئی ہوگی کہاں تک جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دیکھا سارے ہاتھ، یہ اس لیے میں نے بتایا وہ آبزرویشن کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ہاتھ کے اوپر تھا ہاتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اوپر پھر جتنے ان سے پہلے کے بزرگ تھے وہ ساروں کے ہاتھ ہوتے ہوتے امام حسن عسکری کا ہاتھ آ جاتا ہے، 11ویں امام جو کہلاتے ہیں. اور ان کے بعد وہ ساروں کے سارے ہوتے ہوتے ہاتھ جتنے بھی آتے ہیں ان کے اوپر آئے تھے سیدنا علی کا ہاتھ آ جاتا. کہتے ہیں پھر میں نے یہاں پر دیکھا، پھر اس کے بعد پھر مراقبہ کیا تو پھر ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے حضرت عثمان غنی کا، اور ان کے اوپر ہاتھ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں سوچ میں پڑ گیا سیدنا ابوبکر کدھر ہے؟ اپنا وہ مراقبہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ ابوبکر کدھر ہے. پھر میرے ایسے کر کے نا جیسے دھواں سا ہٹتا چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے ایسے لگایا ہو اور دونوں میں محبت شدید تھی. جدو محبوب نہ محبت کرتا نا پیار کرتا گلے لاندہ ہے تو کیا وہ سین کیا ہوتا ہوگا؟ چہرے کے رنگ کیا ہوتے ہوں گے؟ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہوگی؟ وہ جذبات کیا ہوتے ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا آپ نے جس کو سینے سے لگایا ہوا ہے اس کا نام تھا ابو بکر. اور حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا جو اللہ نے ہمارے سینے میں رکھا تھا وہ ہم نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا. یہ مراقبے میں ان کے مراقبے کی حدیث نہیں ہے، مراقبے میں کی بات حدیث نہیں ہوا کرتی، یہ بات یاد رکھے. یہ ان کا قول کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ نے ہمارے سینے میں رکھا ہم نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا. اب سمجھ میں آ گئی اگر چوتھے خلیفہ بھی ہیں تو فیض کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. اگر پہلے خلیفہ ہے تو فیض کس کا ہے؟ یار ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی ساتھ. غار سور میں جب ڈر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا ساتھی ایک تو تھے رسول اللہ اور دوسرے تھے اللہ کریم. اور جن کے ساتھی اللہ کریم ہوں تہاڈے بھی ساتھی اللہ کریم بنتے ہیں. تو اسی اللہ نے دور سمجھے ہے. اللہ کو پاس سمجھیں گے تو بہت پاس ہے، دور سمجھیں گے تو بڑا ہی دور لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. سافٹ انداز میں نا اللہ کریم کو اپنی محبت کا احساس دلوائیں.
یا اللہ ہم تیرے سے پیار کرتے. جیسے میں گلا کر کے نا تانے نہ گلا نہیں کرتا پہ, گلا میں رب نہیں کرتا پہ, باتیں میں رب سے ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تیری مہربانی. گلاں جڑی کیتیاں جا رہی ہیں نا سافٹ انداز میں, ہم نے یہ انداز سکھانا کہ یا اللہ تیری محبت ایسی بنا دینی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کھلاڑی مشہور ہو جاتا ہے, جو کھلاڑی فٹ بالر کوئی وہ کیا کہتے ہیں کرکٹر مشہور ہو جاتا ہے, اس کے نام اس چنگم دے اتنے بھی وہ ریپر چڑھ جاتا ہے, ہر چیز اتنے ریپر پاویں تھلے ڈگ رہا ہوں کدھر بھی ہو رہا. میرا دل کرتا ہے کہ اللہ نو اس دنیا چ اتنا سستا کر دیتا جائے کہ ہر کوئی کہے میرے کول ہے, کوئی اے نہ سمجھے میرے کول دور ہے. اتنا رب کو ایزی کر دے, دور ہو ہی نہ, ہر کوئی کہے میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے کسی کے دربار پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. کسی سے دعا کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. اور مشکل لگتی نہیں ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. جو لینے والا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ ایک نہیں میں نے کہا تھا وہ آخری واقعہ ہوگا, تو اس لیے بڑے سیدھی سی بات ہے, آپ کو اکٹھا کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کی تربیت کی جائے, کیونکہ میں ایسے کہتا ہوں یہ تربیت گاہ ہے, یہ اڈا جو ہے یہاں پر تربیت کی جاتی ہے. آپ کو پیر بنایا جاتا ہے, آپ کو مرید بنایا جاتا ہے. مرید وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ اللہ کو پانے کا ہوتا ہے, تو آپ کا ارادہ بدل کر اللہ کی طرف کیا جاتا ہے. آپ کو کمزور نہیں طاقتور بنایا جاتا ہے, آپ کو آسان رستہ دیکھ کر دشوار گزار رستوں پر چلایا جاتا ہے. آپ کو بڑی سوچ دے کر آپ کی چھوٹی سوچ سے آپ کو نکالا جاتا ہے. آپ کو حضور کا دیوانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دل میں آپ کے حرارت ایمان رہے اس لیے آپ کو باتیں سنائی جاتی, آپ کی دنیا چھوٹی کر کے آپ کی آخرت بڑی کی جاتی. جو کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں, زمانہ آپ کے ہاتھ میں, لیکن دین کو آپ کی ضرورت ضرور ہے. ایسا نہیں ہے ہم ہاتھ کے نہیں ہوگی, ہر ایک کو ہر ایک ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ غریب نہیں ہے اللہ, کہتا مجھے دے میں تجھے دوں گا. اپنی زندگی لگانی پڑے داؤں پر لگا دے, پر دھیان سے. حماس کی طرح اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا, بعد میں بچے مروا ڈالیں. سوچ سمجھ کے حملے کرنے چاہیے. اس طرح حملہ نہیں کرنا کہ ہم مارے جائیں, ہمارے بچے مارے جائیں, بعد میں اشتہار اٹھا کے کہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. پہلے حملہ کرنے سے پہلے حضور کی غزوات سریہ دیکھے کہ انہوں نے کس طریقے سے حکمت عملی سے کام کرتے تھے, پھر کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. سمجھ آئی نا؟ ہم لوگ بے وقوفی سے جب حملہ کر لیتے ہیں پھر روتے پیٹتے نظر آتے ہیں. ہم نے حملہ نہیں کرنا بلکہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ اتنا طاقتور بن جانا ہے کہ حملہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. فتح مکہ کے روز میرا نبی اتنا طاقتور تھا کہ آرام سے حکمت عملی سے انہوں نے بغیر قتل و غارت کے مکے پر قبضہ کر لیا. اور اتنا طاقتور تھا کہ اگر جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے. امان دینی شروع کر دی. اور جب اس کا کافروں نے مشرکین مکہ سے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں کیا حال ہے, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا, تو اس کو کیا بولے تھے جن کو اتنا احساس تھا؟ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تمہارے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا؟ تمہارا ایمان کیا ہے؟ اور مشرکین مکہ کا ایمان تھا یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا, ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ وہی کرے گا. آپ کا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے یار؟ اپنا خیال بھی تو بڑا کرو. رب کو پھیٹا لان والا نہ سمجھو کہ رب نے تہاڈے جہنم وچ سیکا لوانا ہے, تہاڈے کہ کہتا ہے کلیجی پھپڑے جڑے نے جہنم وچ چڑھن گے. ایسا نہیں ہے. رب نے آپ کو مسلمان بنایا, بس اسلام کا دائی تو بنے, بات کرنے والے تو بنے. یہ کون سی بات ہو کہ ڈر جائیں مسلمان اور ڈر جائے؟ دھیان سے چلے گا, ڈرتا نہیں ہے. ڈرتا وہ صرف اللہ کریم کے ساتھ. اس لیے ججنٹک پرابلم جتنی مرضی آئیں, آپ نے نام اللہ کا لینا ہے, سارے کام اسی نے حل کر دینے ہیں. اور ہمیشہ نیکی کے کام کرنے ہیں, وہ بھی ذکر کہلاتے ہیں. اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو اپنے دل میں ہمیشہ خیال رکھنا ہے میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. میرے مالک میرے پروردگار, چھوٹی سی بات ہے, تیرے آگے عرض ہے کہ ہمیں معاف کر دے, ہماری کوتاہیاں معاف کر دے. یا اللہ ہم اپنا وقت تجھے دینا چاہتے ہیں, تیری یاد میں گزارنا چاہتے ہیں, ہمیں قبول کر اور ہمارا وقت ایسے کاموں میں لگے جو کام اسلام کو زندہ کرنے والے ہوں. یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہو, جس سے
محبوب کے دل میں جگہ بنتی ہو، جس سے ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے، جس سے ہماری اندر کے سکون میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یا اللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس مسئلے کے کہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ میرے مالک میرے پروردگار، کوئی الا بلا کوئی پریشانی ہمیں ستاتی نہیں ہے، کوئی آزمائش آ بھی جائے تیرا نام لینے سے ٹل ہی جاتی ہے۔ میرے مالک میرے پروردگار مہربانی فرما، ہماری نسلوں کی بھی خیر فرمانا، ہمیں رزق بھی عطا فرما، ہر طرح سے ہمیں نواز دے، اپنے احسانوں تلے ہمیشہ ہمیں رکھنا۔ یا اللہ ہم سر اٹھانے والے ہی نہ بنے، اتنے تیرے احسان ہم پر ہوں۔ یا اللہ مہربانی فرمانا، جنہوں نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو، اور جنہوں نے تیرا دیدار کرنا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا جب مقام محمود کی طرف جائیں اس سے پہلے ہم انہی کے ساتھ کھڑے نظر آئیں، ہمیں کسی بھی نبی کی طرف بھاگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ میرے مالک میرے پروردگار، میرے نبی شافع محشر ہے، اس نے وہاں پر بھی شفاعت کرنی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ ان کی شفاعت ہمیں دنیا میں بھی لگ جائے اور ہم دنیا میں ہی بخشائے جائیں، اور بخشائے قبر میں رکھے جائیں، اور بخشائے حضور کو دیکھنے والے بن جائیں۔ میرے مالک میرے پروردگار، ہمارا دل تیرے ذکر سے دھڑکتا نظر آئے۔ یا اللہ ہمارا بال تیرا ذکر کرتا نظر آئے۔ میرے مالک میرے پروردگار، تیرا ذکر ہماری غذا بن جائے، ہمارا ایمان بن جائے، ہماری دل کی آنکھ کھلتی نظر آئے، حضور کا فیضان ملتا نظر آئے، پریشانیاں ہماری دور ہوتی نظر آئیں، شفائیں ہمیں ملتی نظر آئے، موت سے ہمیں کبھی ڈر نہ لگے۔ یا اللہ کفن پہن کر جب ہمیں چارپائی پر رکھا جائے اور امام ہمارا نماز جنازہ پڑھانے لگے اور اس وقت اللہ اکبر کہے تو ہمارا وجود بھی رقص کرتا نظر آئے۔ میرے مالک میرے پروردگار، اس وقت بھی تیرے نام کی صدا ہمارے وجود پر اثر چھوڑے اور وہ جثہ بھی تیرا ذکر کرے، اور اس جثے میں ہمارا دل بھی رقص کرے اور ہمارا وجود بھی رقص کرتا نظر آئے۔ لوگوں کے لیے ہم مرے ہوئے ہوں مگر تیرے لیے ہمیشہ زندہ ہی نظر آئے۔ میرے مالک میرے پروردگار، ایسا مر کے بھی نہیں مرنا یہ آقا دی نظر ہوئے۔ میرے مالک میرے پروردگار، جو دوستوں کو چاہیے ان کو عطا فرما دے، جو ان کی خواہشیں ہیں پوری فرما دے، ان کا ایمان مکمل فرما دے، اسے ان کی دنیا داری بھی مکمل فرما دے، دنیا بھی بلی عطا فرما، ان کو آخرت بھی بلی عطا فرما دے۔ میرے مالک میرے پروردگار، مرشد کے صدقے میں باکرامت بنا، دل کی آنکھ کو کھول دے، مستجاب الدعوات بنا دے، قدم قدم پر رہنمائی عطا فرما دے، سینہ فراغ فرما دے، وسعت نظر عطا فرما دے، وسعت قلبی عطا فرما دے، تن من دن کی بازی لگائے، سلام ابو بکر کو کرتے نظر آئیں کہ جیسے تو نے زندگی گزاری ہم بھی گزار کر دکھائیں۔ حضور کو ہمیں خواب میں بھی کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ نمازیں پڑھا کرو، بلکہ ہم عمل کرتے نظر آئیں۔ میرے مالک میرے پروردگار، اپنا بنا، تمام غموں سے بے نیاز فرما۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین۔